نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور میرے معزز ماؤں اور بہنوں، اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے نفقہ یعنی اخراجات، کن کن لوگوں کے اخراجات کن پر واجب ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل اس وقت آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ پہلے نفقے کے معنی جو چیزیں خرچ کی جائیں، شریعت میں کھانا، کپڑے اور رہائشی مکان اور ان سب کے اخراجات کو نفقہ کہا جاتا ہے۔ نفقے کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک اپنی ذات کا نفقہ یعنی اپنی ذات کے اخراجات، دوسرے اولاد اور بچوں کا نفقہ، تیسرا بیوی کا نفقہ، چوتھے والدین کا نفقہ اور ایسے دیگر عزیز و اقارب رشتہ داروں کا نفقہ۔ ایک انسان اپنی ذات کی ضرورت کو خود سمجھتا ہے اور اس کے مطابق وہ خرچ کرتا ہے۔ شریعت میں اس کا حکم دیا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعطى اللہ احدکم خیرا فلیبدأ بنفسہ واہل بیتہ۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے کسی کو مال و دولت عطا فرمائے تو چاہیے کہ وہ اپنے ذات پر خرچ کرنے کی ابتدا کرے اور اس کے بعد اہل و عیال، بیوی بچے اور والدین وغیرہ پر خرچ کرے۔ تو نفقہ اور اخراجات کے بارے میں شریعت نے کچھ ضابطہ بتایا کہ آدمی متوسط طور پر بغیر کسی اسراف کے اور بغیر کسی بخالت کے خرچ کرے، اس کا آدمی مکلف ہے۔ شریعت نے بیوی بچے اور والدین کے اخراجات کی ذمہ داری سونپی ہے۔ اس کے کچھ حدود، شرائط اور اصول مقرر کیے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد خداوندی ہے، لینفق ذو سعۃ من سعتہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہیے کہ وسعت والا یعنی کشادگی والا اپنی وسعت کے موافق اپنے بچے اور اہل ویال پر خرچ کرے، اور جس کی آمدنی کم ہو تو اس کو چاہیے کہ اللہ نے اس کو جتنا دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ یعنی امیر آدمی اپنی حیثیت کے موافق خرچ اٹھائے اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے موافق، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو اس سے زیادہ مکلف نہیں بناتا جتنا اللہ نے اسے دیا ہے۔ خدا تعالیٰ تنگی کے بعد جلد فراخت بھی دے دے گا۔ تو اخراجات کے اندر سب سے پہلے اولاد اور بچوں کا نفقہ، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کا نفقہ باپ پر واجب ہے۔ باپ کے علاوہ کوئی دوسرا اولاد کے نفقے میں شریک نہیں، یعنی تنہا باپ پر واجب ہے۔ باپ کے ہوتے ہوئے اولاد کا نفقہ دادا، دادی، نانا، نانی، چچا وغیرہ پر واجب نہیں ہے، چونکہ باپ بچے کے وجود میں آنے کا سبب اور ذریعہ ہے، اور نان نفقہ بچے کے حیات و بقا کا ظاہری سبب ہے۔ اس لیے تنہا باپ پر بچے کا نفقہ یعنی کھانے پینے کے ساز و سامان مہیا کرنا، ضرورت کے بقدر کپڑے کا انتظام کرنا، رہنے سہنے کے لیے مکان کا انتظام کرنا، بیمار ہو جائے تو دوا اور علاج کی سہولتیں فراہم کرنا، اور ایسے ہی تعلیم و تربیت کا مکمل انتظام کرنا باپ پر واجب ہے۔
اسی طرح لڑکی ہو تو اس کے شادی کا انتظام کرنا اور نکاح تک تمام ذمہ داریاں باپ پر عائد ہوتی ہیں۔ نکاح ہونے کے بعد اب اس کے نفقے کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے۔ ایسے اگر لڑکا ہو تو بالغ ہونے تک بچے کے ضروریات کا مکمل انتظام کرنا باپ کے ذمہ واجب ہے۔ اگر بچپن میں باپ کا انتقال ہو گیا تو دادا، چچا، بھائی وغیرہ پر بچے کے نان نفقہ کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ اگر بچہ بالغ ہو گیا تو اب باپ کی ذمہ داری نہیں، البتہ باپ اپنے بچے کے نفقے کا انتظام کرے تو اس کی جانب سے یہ تبرع اور احسان ہے۔ دوسری بات، بیوی کے نان نفقے کا انتظام وہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اگر بیوی نکاح کے بعد شوہر کے مکان میں رہتی ہے، کبھی کبھی شوہر کی اجازت ہو تو ماں باپ کے گھر چند دنوں کے لیے جاتی ہے، تو جب تک بیوی اپنے شوہر کے گھر میں رہے تو یا اجازت سے چند دن کے لیے اپنے باپ کے گھر، ماں کے گھر جائے تو ان ایام کا نفقہ اور اخراجات شوہر کے ذمہ واجب ہے۔ وہ حسب سہولت بیوی کے کھانے پینے کے ضروریات کا مکمل انتظام کرے۔ اسی طرح اس کے کپڑے کا انتظام بھی شوہر کے ذمہ ہے۔ ضرورت کے بقدر اس کے کپڑے کا انتظام اور اس کی ذمہ داری یہ بھی شوہر پر ہے۔ ایسے بیوی کے لیے مکان کا انتظام کرنا یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ مکان سے مراد یہ کہ علیحدہ کمرہ ہو جس میں کوئی دوسرے کی رہائش نہ ہو۔ شوہر کے ساتھ بیوی الگ رہ سکتی ہو، اپنے ساز و سامان کی حفاظت کر سکتی ہو۔ شوہر کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے بیوی کو دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ رہنے پر مجبور کرے۔ اس لیے شوہر اپنے بیوی کے رہن سہن کا، کمرے اور گھر کا علیحدہ انتظام کرے۔ ہاں، البتہ بیوی بیمار ہو گئی، علاج اور دوائی کے اخراجات شوہر کے ذمہ واجب تو نہیں۔ اگر شوہر دوائی، علاج، معالجہ کے اخراجات ادا کرے تو اس کا احسان اور اخلاقی فریضہ ہے۔ جیسے بیوی پر گھر کے یا ساز و سسرے کے کھانا پکانا اور خدمات، یہ واجب تو نہیں، البتہ یہ اخلاق اور دیانت کی بات ہے۔ شوہر اور بیوی کھانے پینے کے اندر زیادہ آپس میں اختلاف اور انتشار زیادہ نہ ہو، بلکہ کھانے پینے کے لیے تو اخلاق کی بات یہ ہے کہ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے ہم پیالہ اور ہم نوالا ہوں، دونوں ایک ساتھ اور ایک ہی طریقے سے رہن سہن اختیار کریں۔ یہ اپنی حیثیت کے مطابق شوہر کو جو کچھ میسر ہو دونوں کے گزارے کا انتظام کرے، یہ شریف گھرانوں کا قاعدہ ہے۔ شوہر باہر جا کر کمائی کرتا ہے اور بیوی گھر کے انتظامات کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتی ہے، تو یہ مل جل کر ایک شریف خاندانوں کا طریقہ ہے کہ شوہر کمائے اور گھر کا انتظام اور گھر کی ذمہ داری بیوی اپنے ذمہ قبول کرے۔ تو بہرحال یہ بیوی کے کچھ ذمہ داریاں ہیں شوہر پر، اور اگر بیوی خدا نخواستہ شوہر کی نافرمان ہو، جس کو ناشزہ کہا جاتا ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر ماں کے گھر چلی گئی اور بلانے کے باوجود شوہر کے گھر نہیں آ رہی ہے، تو شوہر کی ذمہ داری اب اس کے نان نفقے کے اور اخراجات کی نہیں رہے گی۔ جی، اور اگر شوہر مالدار ہے، خوشحال ہے، تو بیوی کے لیے خادمہ کا انتظام کرنا یہ بھی اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر شوہر مالدار اور خوشحال ہونے کے باوجود بیوی کو حسب سہولت نان نفقے کا، اخراجات کا انتظام نہیں کرتا، تو بیوی کو یہ اجازت ہے کہ شوہر کے مال میں سے ضرورت کے بقدر کچھ لے لے، اگرچہ اسے خبر بھی نہ ہو۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ان ہند ابنت عتبہ
قالت یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل شحیح ولیس یعطینی ما یکفینی وولدی الا ما اخذت منه وهو لا يعلمه فقال خذی ما یکفیکی وولدک بالمعروف متفق علیہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتی ہیں کہ ہندہ بنت عتبہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر یعنی ابو سفیان بہت بخیل اور کنجوس ہے، وہ مجھ کو اتنا خرچ بھی نہیں دیتا جو مجھے اور میری اولاد کے ضروریات کے لیے کافی ہو جائے، البتہ اگر میں اس کے مال میں سے خود کچھ نکال لوں اس طرح کہ اس کو خبر بھی نہ ہو تو ہماری ضروریات پوری ہو جائے، تو کیا اس طریقے سے نکالنا جائز ہے کہ میں شوہر کے خبر کیے بغیر اس کے مال میں سے اپنی اور اپنے اولاد کی ضرورت کے بقدر کچھ مال نکال لوں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں، اپنی اور اپنے اولاد کے ضرورت کے بقدر جو شریعت کے مطابق ہو، یعنی متوسط خرچ اس کے مال میں سے لے لیا کرو، یہ تمہارے لیے کوئی گناہ اور غلطی نہیں ہے۔ تیسری بات، والدین کے نفقے کی ذمہ داری ہے، یہ اولاد پر ہے، بشرطے کہ والدین کے پاس کچھ مال نہ ہو اور اس کی کمائی کا والد کے کوئی ذریعہ بھی نہ ہو، بوڑھے ہیں، ان کے پاس کچھ مال اسباب بھی نہیں کہ خود کھا سکے، اور اولاد باحیثیت استطاعت والی ہے، ان کے پاس مال ہے، تو یہ دو شرطوں کے ساتھ والدین کا نفقہ بچوں پر، اولاد پر واجب ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ یہ والدین کی خدمت کرنا، ان کے اخراجات اور ان کے ضروریات کا انتظام کرنا، ان کے دوا اور علاج کا انتظام کرنا، یہ ان کے اولاد کی ذمہ داری ہے۔ یہ سعادت کی بات ہے کہ بڑھاپے میں والدین کی خدمت کیا کریں، ان کے کھانے وغیرہ کا متوسط انتظام کریں، یہ بچوں کے لیے سعادت کی بات ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان لی مالا وان والدی یحتاج الی مالی قال انت ومالک لوالدیک ان اولادکم من اطیب کسبکم کلوا من کسب اولادکم، رواہ ابو داؤد۔ یعنی ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مالدار ہوں، میرے ماں باپ مال کے محتاج ہیں، تو کیا میں ان پر خرچ کروں؟ تو آپ نے فرمایا، تمہارا مال تمہارے والدین کا ہے، کیونکہ تمہاری اولاد تمہاری ہی سب سے بہتر کمائی ہے، لہذا بچے جو کچھ کماتے ہیں وہ تمہارے کمائی میں سے من اطیب کسبکم، تمہارے کمائی میں سے بہترین کمائی ہے، کلو من کسب اولادکم، لہذا اپنے اولاد کی کمائی سے کھایا کرو۔ جی، یہ تیسری بات ہے، جیسے ایک آدمی پر بچوں کا نفقہ اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کی ذمہ داری واجب ہے، بیوی کے نفقے کی ذمہ داری بھی واجب ہے شوہر پر، اسی طریقے سے بچوں پر والدین کے نفقہ اور ان کے اخراجات کو برداشت کرنا اور ان کے دوا اور علاج کا انتظام کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال یہ نفقے سے متعلق کچھ شرعی احکامات تھے جس کو ذکر کیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق سے نوازے۔